کا نشانہ بنا دیا گیا۔ میں نے اس دن یہ تہیہ کیا، میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک دن میں ان کو سال میں ایک مرتبہ فارم ہاؤس میں ضرور بلاؤں۔ جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، میں ان بچوں کو ہنستا ہوا بھی تو دیکھوں۔ میں ان بچوں کے پاس گیا، میں ان سے ملا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں نے گفتگو کی۔ ایک بچے نے مجھے یہ بھی کہا، اس نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ رکشے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا والد مجھے رکشے میں لے کے جا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار قریب سے آئے، انہوں نے گولی چلائی اور ایک دم میرے والد کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ وہ بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنے باپ کے جسم کو ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، بابا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو خون کیوں نکل رہا ہے؟ کہتے میرے باپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یکایک میرے باپ کی زبان خاموش ہو گئی۔ پھر وہاں پہ مجھے چھوٹے چھوٹے اور بچے بھی ملے جن کو گود میں اٹھائے ہوئے ہمارے کارکنان موجود تھے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح یہ چھوٹے چھوٹے بچے کون سے ہیں؟ مجھے وہاں کراچی کے موجود اہل سنت کے کارکنان نے بتایا یہ 14-15 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہیں کہ جب ان کے والد شہید ہوئے اس وقت یہ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ کوئی والد کے جانے کے دوسرے دن پیدا ہوا، کوئی والد کے جانے کے 1 مہینے کے بعد پیدا ہوا، کوئی والد کے جانے کے 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چہرے پر یہ معصومیت اور دنیا سے آنے سے پہلے ہی یہ بچے یتیم ہو گئے۔ پھر وہاں پر میں ایک بوڑھے سے ملا جو دل فراز معاویہ کا والد تھا۔ اس سفید ریش بوڑھے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کا بیٹا دل فراز بڑا خوبصورت تھا، بڑا سرخ و سفید تھا، کیا اس کی اولاد بھی تھی؟ اس نے کہا ہاں اس کے 2 بچے ہیں۔ اس نے مجھے دل فراز معاویہ کے 2 بچوں سے ملوایا۔ ایک چھوٹا سا بیٹا، غالباً اس کی عمر 5 سال ہوگی، ایک چھوٹی سی بیٹی اس کی عمر 3 سال ہوگی۔ ان کو بھی صحیح سے یاد بھی نہیں، انہوں نے صحیح سے ابھی تک اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے ان بچوں سے کچھ سوال و جواب کیے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے دادا کو جانتے ہیں، اپنی دادی کو جانتے ہیں، لیکن یہ اپنے باپ کی شکل کو اپنے ذہنوں میں محفوظ نہیں رکھ سکے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بابا جی جوان بیٹا تھا، چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں، چھوٹی سی پوتی ہے، آپ کو اس کی یاد تو بالکل آتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل میں جو ہمت اور اطمینان رکھا، خدا کی قسم تاریخ دان جب اس کا واقعہ لکھے گا تو قلم لرز جائے گا۔ اس شخص نے کہا مجھے پتا ہے میرا بیٹا بڑا خوبصورت جوان تھا، مجھے پتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے میرا پوتا پوچھتا ہے کہ بتاؤ دادا دوسروں کے باپ تو ہیں، میرا باپ کہاں ہے؟ دوسروں کے باپ تو سکول سے لینے آتے ہیں، میرا باپ کہاں ہے؟ اس وقت میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر میرا بیٹا صحابہ کے کھاتے لگ گیا تو میں راضی ہوں۔ ایسے ایسے لوگ پاکستان کے طول و عرض میں ملتے ہیں اور ان تمام کے قتل، ان تمام کے قاتل، ان تمام کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان تمام کو شاہراہوں پر نشانہ بنانے والے قاتلوں کے بارے میں اگر ہم دوسرے صفحے کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے قاتل حق نواز کا ہو، قاتل اسحاق القاسمی کا ہو، قاتل مختار سیال کا ہو، قاتل اعظم طارق کا ہو، قاتل علی شیر حیدری کا ہو، قاتل ضیاء الرحمن فاروقی کا ہو، قاتل مفتی امان اللہ کا ہو، قاتل مولانا عادل کا ہو، قاتل مولانا نظام الدین شامزئی کا ہو، قاتل مولانا یوسف لدھیانوی کا ہو، قاتل مولانا حبیب اللہ مختار کا ہو، بڑی تعداد میں علماء کرام، شیخ الحدیث، قرآن پڑھانے والے، حدیثیں پڑھانے والے دنیا سے چلے گئے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں حکمرانوں تم ہو یا تم سے پہلے کے حکمران ہو، تم نے اپنے حساب سے بلدیاتی نظام بھی بنائے، تم نے اپنے حساب سے اپنی حکومت کو لمبا کرنے کے لیے مختلف بلات بنائے، پاس بھی کر لیے، لیکن بتاؤ تو صحیح مختلف حکومتوں میں جن علماء کرام کا قتل کیا گیا، جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ ان کے قاتل کہاں ہے؟ تو ایک داستان جو حضرت جنگوی سے شروع ہوتی ہے اور مولانا عادل تک جاتی ہے، ان تمام کا جواب ایک ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہونے والے علماء ہوں یا اہل سنت ہوں، ان کے قاتلوں میں سے آج تک کوئی قاتل پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا، آج تک کوئی قاتل کیفری کردار تک نہیں پہنچا، آج تک کسی قاتل کو اس کے انجام سے دوچار ہوتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد ایک طرف چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چہرے پہ یتیمی ہے، ایک طرف مولانا اشرف علی جیسے بزرگ پاکستان میں موجود ہیں جو اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں،
ایک طرف وہ جوان موجود ہیں جن کے بھائی چلے گئے، وہ بیوائیں موجود ہیں جن کے سہاگ جل گئے، وہ بہنیں موجود ہیں جو اپنے بھائیوں کے راستے تکتی رہی۔ شعیب ندیم کے سہرے ابھی اس کے سر پہ سجے نہیں تھے کہ اس کے جنازے کے اوپر پھول ڈال کے اس کو قبرستان تک پہنچا دیا گیا۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ قاتل پکڑے نہیں جا رہے، لاشیں روزانہ گر رہی ہیں، گولی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ہمارے قاتل دندناتے پھرتے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود چاہیے تو یہ تھا خاموشی سے بیٹھ جاتے، چاہیے تو یہ تھا ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو جاری رکھتے۔ ان تمام حالات واقعات کے بعد 35-40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی جب میں جوان سے سوال کرتا ہوں، آج بھی تعلیم القرآن کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگ سے، جوان سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ قاتل گرفتار نہیں ہوتے، بتاؤ تختے دار پر قاتل تو کیا ہمارے لوگ جھول گئے، اس کے باوجود تم کھڑے ہو تو وجہ کیا ہے؟ جواب یہ کہتا ہے ہمارا مشن گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، ہمارا آغاز عائشہ صدیقہ کی نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم نے اسی تعلیم القرآن میں حضرت امیر عظیمت کے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ قاتل نہیں پکڑے جاتے، کوئی بات نہیں، ہماری لاشیں گر جائے کوئی بات نہیں، لیکن طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ انہی شہداء کے خون کی برکت سے، یتیمیوں کی برکت سے، تختے دار پر جھول جانے والوں کی قربانی کی برکت سے وقت آئے گا گستاخ عائشہ کے لیے قانون بنے گا انشاءاللہ۔ یہ مشن کے ساتھ محبت، یہ کاز کے ساتھ والہانہ اٹیچمنٹ کی ایک وہ دلیل ہے کہ پاکستان تو کیا دنیا کے اندر رائج اس جمہوری نظام کے اندر اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد پرامن اس مطالبے کو دہرانے والے دنیا کی تاریخ میں اس جمہوری نظام میں اگر کوئی ہے تو آج کی تاریخ میں صرف اور صرف یہ لوگ جنازے اٹھانے کے باوجود بھی گالی اور گولی کی طرف نہیں گئے، مسلسل شہادتوں کے باوجود بھی ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور دشمن سے کیا کہتے ہیں؟ دشمن سے کہتے ہیں، دشمن سے کہو چاہے تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے۔ دشمن سے کہو چاہے تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے۔ اس سمت ہزاروں سینے ہیں، اس سمت اگر ہے تیر بہت، ہمیں پتا ہے جہاں تیر بہت ہے، لیکن ہم نے پاک پیغمبر کے صدیق کے لیے زندگی اور موت کے فاصلے برابر کر لگے ہیں۔ مسلسل کالے قدم برداشت کر کے ابو بکر نے نبی کا پہرا دیا تھا، ہم بھی کالے کے بعد برداشت کر لیں گے، صدیق کا پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قائم ہیں، قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی قربانی ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی وقتی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے زخموں میں نمک اور مرچیں ڈالی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے کوس سے ہٹانے کے لیے صرف گولی کا استعمال نہیں بلکہ لالچ دینے کے لیے علامہ اعظم طارق شہید کو کوٹھیوں اور بنگلوں کی پیشکش بھی کی گئی، وزارتوں کی پیشکش بھی کی گئی، بڑے بڑے مناصب بھی ان کے پاؤں میں لا کے رکھے گئے، انہوں نے جوتی کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا جس طرح چٹیل میدان میں فٹ بال کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات کی تھی، کہا پرویز مشرف اگر صدیق اکبر کی عزت کا قانون بنانے کے لیے تم اعظم طارق اور اس کے تینوں بیٹوں کی گردنیں چاہتے ہو، اعلان کرو صبح سے پہلے پہلے
आजम तारक अपना और अपने तीनों बेटों का सर काट के ईवान सदर में पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों की जान कीमती नहीं, आयशा सिद्दीका की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। लोग पूछते कि मुख्तलिफ हालात से गुजरने के बावजूद ये लोग खत्म क्यों नहीं हुए, ये दबे क्यों नहीं? मैंने कहा जिनकी नजर जहां तक हो, जिनका मकसद जितना बुलंद हो, उनको गिराना उतना ही मुश्किल होता है। जो बेचारे आए ही छोटे छोटे मनासिब के हुसूल के लिए हो, जिनका सिर्फ मकसद ही दुनियावी जाहो जलाल हो, जाहिर है उनकी एक दिन ब्रेक आ जाएगी। और जिनका मकसद ही आब कौसर पे अबू बकर से मुलाकात हो, जिनका मकसद ही हजरत फारूक आजम से मुलाकात हो, उनके लिए दुनिया की कोई तकलीफ हैसियत नहीं रखती। उनको उनके रास्ते से हटाना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। और पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा जो बह रही है, ये भी आपके इल्म में हो, बेशतर नौजवान इसको नहीं जानते। मेरे अकाबिर मुझसे भी ज्यादा आगाह हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे असहाब रसूल के लिए 295 की FIR या 298 की FIR दर्ज होती है, आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए। आज से करीबन 25 साल पहले तक पाकिस्तान के अंदर जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता, उस गुस्ताख के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी रिवाज नहीं था। अगर किसी जगह पे दर्ज हुई तो उनकी मिसालें खाल खाल हैं, कुर्बानियां दी गई हैं, मेहनत की गई है। उस कुफर के मुकाबले में एक बंद बांधा गया है कि मौजूदा कवानीन के तहत अब उसके खिलाफ किसी न किसी दर्जे में कार्रवाई होती है। मैंने पंजाब असेंबली में भी कहा, मैं यहाँ भी कहता हूँ, कानून कमजोर होने की वजह से गुस्ताख को गुस्ताखी करने की जसारत होती है। अगर कानून कमजोर हो या उस पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जाए तो कातिल का हाथ भी लंबा होता है। कानून तोड़ने वाले में जुर्रत और हिम्मत भी ज्यादा पैदा होती है। अगर कातिल के हाथ को तोड़ना चाहते हैं तो बर वक्त 302 के मुलजम को सजा दे दी जाए तो कत्ल रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा? 354A ये कानून है। 354A क्या कहता है? 354A कहता है कि अगर रावलपिंडी में किसी लड़की की तस्वीर किसी ने फेसबुक पे शेयर कर दी और उस लड़की की वो तस्वीर उसको नागवार गुजरी, उस नागवार तस्वीर की वजह से अगर वो औरत उस बंदे पर 354A के तहत FIR दर्ज करवाए तो फेसबुक पर उसकी तस्वीर को शेयर करने वाला, उसकी इज्जत पे पत्थर मारने वाला 14 साल तक जेल में रहेगा। और अगर सामने लड़ाई हो जाए, औरत के कपड़े फट जाए तो उस शक्ल में 354A को उम्र कैद तक भी ले जाया जा सकता है। ये रावलपिंडी की औरत है, ये रावलपिंडी की बेटी है, जिसकी इज्जत पे कोई पत्थर मारे तो कम से कम 14 साल का कानून मौजूद है। लेकिन मेरे नबी की बेटियों की इज्जत पे अगर कोई पत्थर मारे और यूं कहे कि हुजूर की एक बेटी थी, 3 बेटियों का इनकार कर दे, मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात का इनकार कर दे, तो उसके ऊपर कानून लगता है 298A। 298A के तहत क्या है कि उसको सिर्फ 3 साल तक जेल में रखा जाएगा। अगर 3 साल जेल में नहीं रखा गया तो उससे सिर्फ जुर्माना लेके बगैर 3 साल के भी उसको छोड़ा जा सकता है। और ये भी जज कर सकता है कि जुर्माना भी ना ले और 3 साल तक कैद की सजा भी ना दे और उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसकी जमानत ले ले। अगर कोई रावलपिंडी की बेटी की इज्जत की बात करे तो मेरे मुल्क का कानून 14 साल का है। मेरे नबी की बेटी की इज्जत की बात करे तो 3 साल का कमजोर कानून है। यही कानून अज़वाज मुतहरात के गुस्ताख के लिए भी हरकत में आता है। यही कानून हुजूर के ससुराल के लिए भी हरकत में आता है। यही कानून हुजूर के दामादों के गुस्ताख के लिए भी हरकत में आता है। जब कमजोर कानून होगा तो गुस्ताख की हिम्मत बढ़ेगी, गुस्ताख की गुस्ताखी करने की जसारत बढ़ेगी।
اور جب گستاخی کرے گا عدالتیں کمزور قانون کے تحت اور فوری انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہیں گی تو پھر پشاور میں غازی فیصل جیسے واقعات ہوں گے، پھر جناب ممتاز قادری جیسے واقعات ہوں گے۔ ہم اس ملک کے اندر برابری نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے اندر لڑائی نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے اندر قتل و قتال نہیں چاہتے۔ میں نے تو شہداء اسلام کانفرنس آپ 12 میں یہ کہا، ہم تو اپنے قاتلوں کی گرفتاری بھی تم سے نہیں چاہتے، ہم صرف ایک چاہتے ہیں کہ محمد کے یاروں کی عزت کا تحفظ تم کر لو۔ ہمارے قاتل نہیں پکڑ سکتے، کوئی بات نہیں، چھوڑو، نہیں پکڑ سکتے نہ پکڑو، لیکن جو حضرت عائشہ صدیقہ کا گستاخ ہے اس کو تو پکڑنا چاہیے۔ علامہ فاروقی شہید فرمایا کرتے تھے ہماری مثال اس شخص کی ہے جس کے سر میں کوئی پتھر مارے اور وہ شخص اپنا سر پکڑ کے رونا شروع کر دے اور اس کو جناب آ کے پولیس والے، ایجنسیز کے لوگ، سیاستدان، تاجران اور علاقے کے ذمہ دار کہیں وہ جی تمہارے سر میں پتھر لگا ہے لیکن مہربانی کرو آپ نہ روئیں، کیونکہ آپ کے رونے کی وجہ سے ملک کا ماحول خراب ہوتا ہے، آپ کے رونے کی وجہ سے ہمارا ماحول ڈسٹرب ہوگا۔ بدبختو، جس نے پتھر مارا ہے اس کو روکو، جس نے حملہ کیا ہے اس کے ہاتھ کو توڑو، اس کو قرار واقعی سزا دو، تو اس کا مداوع خود بخود ہو جائے گا۔ ہم تو رد عمل کی بات ہے، ہم تو رد عمل کی قوت ہے۔ اگر پنڈی کے علاقوں میں بجلی پوری آ رہی ہو، ریلوے کے مسائل بالکل نہ ہو، ہر بندہ خوشحال ہو، نوکری ہر گھر میں لگ جائے، تو بے روزگاری کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ بجلی پوری آئے تو وابڈا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ سیوریج کے مسائل نہ ہو تو بلدیہ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، اگر گستاخ گستاخی نہ کرے اور اگر گستاخ گستاخی کا ارتکاب کر لے تو اس کو قانون اپنے ہاتھوں سے لے کے اس کو نمٹے، تو کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کسی کو مطالبات کرنے کی ضرورت ہوگی؟ چیخ و پکار تو اس وقت ہوتی ہے، ہمارے جذبات کا خون تو اس وقت ہوتا ہے جب اسلام آباد کے اندر ایک ملعون بدبخت پر اسلام آباد انتظامیہ پابندی عائد کرتی ہے، اور پابندی عائد ہو جانے کے باوجود بااثر لوگ اس سے پابندی ہٹواتے اور پابندی ہٹوا کر خطیر رقم دے کر اسلام آباد جیسے دارالحکومت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گستاخی کروا کے اس کے بعد اس کو دوسرے ملک میں بھجوانے کا پورا انتظام کر دیتے ہیں، اور ان سہولت کاروں کو اہل سنت والجماعت کے جیانوں کی کوششوں کے نتیجے میں یہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کو پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا۔ اس سے پہلے حامد سلطانی سے لے کر کراچی اور لاہور اور پورے ملک میں جو واقعات ہوئے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، 2 4 5 6 واقعات نہیں بلکہ 300 کے قریب ایف آئی آرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ 300 کے قریب ایف آئی آرز کا مطلب یہ ہے کہ 300 مقامات پر اہل سنت کے جذبات پر چھری چلائی گئی، اہل سنت کے دلوں کو خون کے آنسو رلایا گیا، لیکن اہل سنت نے پرامن ہونے کی دلیل ایف آئی آرز درج کروا کے دی ہے، اہل سنت نے پرامن ہونے کی دلیل قانونی کارروائی کر کے دی ہے۔ اس سے زیادہ شرع انگیزی کی مثال اس ملک میں کوئی نہیں کہ 1 سال میں 300 جگہ پر گستاخی کی گئی ہو، اور اس سے زیادہ پرامن مثال اہل سنت کی طرف سے کوئی نہیں کہ 300 کے قریب گستاخیوں کے باوجود ایف آئی آرز کروائی ہیں، گالی اور گولی کی طرف گئے۔ اگلا اعتراض کرتے ہیں، کہتے جناب حضرت ابو طالب کی گستاخی اہل سنت کرتے، حضرت حضور کے والدین کی گستاخی کرتے، کہتے جناب اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے 300 کے قریب ایف آئی آرز صحابہ کرام ازواج مطہرات کے گستاخوں کے خلاف اہل سنت نے درج کروائی ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر حضور کے والدین کی گستاخی ہوتی ہے، یا اس ملک میں حضرت ابو طالب کی گستاخی ہوئی ہے، یا اس ملک کے اندر حضور کے اہل بیت کی گستاخی ہوئی ہے، تو کوئی ایک ایف آئی آر تو حضور کے والدین کے گستاخ پر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہوئی ہے تو سامنے لاؤ، کوئی ایک ایف آئی آر تو ہونی چاہیے جس نے حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی ہے، تو وہ بھی ریکارڈ پر لاؤ۔ اگر وہ ایف آئی آرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے زبانی بات کر کے
زبانی کراس کاؤنٹر کر کے صرف اور صرف اصحاب رسول کی حرمت کے لیے بننے والے قانون سے توجہ ہٹوانا مقصود ہے، ورنہ اس ملک کے اندر نہ کوئی صحابہ کی گستاخی کا اہل سنت میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کی گستاخی کا اہل سنت میں کوئی فرد تصور کرتا ہے، نہ حضور کے والدین کی گستاخی کا اہل سنت کا کوئی فرد تصور کر سکتا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ صرف اور صرف بات کو بدلنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے، اس موضوع کو پیچیدہ اور الجھانے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے، اور اگلی بات کہتے ہیں جناب اہل سنت کی ان مقدسات کی بات کریں جو تمام کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر آپ بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے ان مقدسات کی بات کریں جس پر آپ کے مذہب کے تمام لوگ متفق ہیں، اور پھر ہم بتائیں گے کہ جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر آپ کی اذان پر بھی لوگ متفق نہیں ہیں۔ ہم پھر بتائیں گے جب آپ یہ بات کریں گے کہ جس پہ تمام مذہب کے لوگوں کا اجماع ہو تو ہم دکھائیں گے کہ تمہاری نماز پر بھی تمہارے لوگوں کا اجماع نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے کہ تمہارے ائمہ کے درمیان میں 6، 7، 8 اور مختلف نمبرات پر جنہوں نے اپنی اپنی رائے قائم کی اور اپنے اپنے راستے قائم کیے، تمہاری کوئی چیز بچتی ہے یا نہیں بچتی؟ یہاں آؤ، اللہ کے قرآن پہ سارے اکٹھے ہیں۔ جو اذان کعبہ میں ہو رہی ہے وہی تعلیم القرآن میں ہو رہی ہے، جو بات مدینہ میں ہو رہی ہے وہی بات اسلام آباد اور راولپنڈی اور افریقہ سے لے کر امریکہ تک ہر جگہ پر ہو رہی ہے۔ ہماری ایک ہی بات ہے، ختم نبوت، صحابہ کرام اہل بیت عظام کی عزت و عظمت کا قانون بنایا جائے، اور کہتے ہیں جناب ہمیں یہاں پہ دبا نہیں سکتے، ہمیں یہاں پہ کام کرنے کی کھلی چھٹی دی جائے، ہم اقلیت ہیں تو ہمارے حقوق اکثریت کے برابر یا بہت سی جگہ پر ان سے بھی زیادہ ہمارا لحاظ رکھا جائے۔ میں راولپنڈی کے اس تاریخی سٹیج پر بڑی صاف اور واضح بات کرنے لگا ہوں، اس ملک کے اندر اہل تشیع اقلیت میں ہیں، اور وہ اہل سنت کے اس ملک میں اپنے حقوق کے طلبگار ہیں۔ ہم کھلے دل سے کہتے ہیں ایران اہل تشیع کی اکثریت اور اہل تشیع سٹیٹ ہے، پاکستان غالب اہل سنت اکثریت کا ملک ہے۔ یہ آج پاکستان میں ہم سے حقوق مانگتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جتنے حقوق ایران کے اندر انہوں نے اہل سنت کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق پاکستان میں اہل تشیع کو دے دیے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جتنے حقوق ایران کے اندر اہل تشیع نے اہل سنت کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق پاکستان کے اندر بھی اہل تشیع کو ملنے چاہیے، نہیں ملنے چاہیے؟